لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. یہ بات بہت ڈرنے کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی کو حقیر سمجھیں تو یہ جب مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا اس کام پر باقی کیسے رکھ سکتا ہے؟ کتنی آسان بات. جب مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دے تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا وہ اس کام پر کیسے باقی رکھے گا؟ ہمیں اسلام سے محروم کر دیتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت اس طرح بنائی کہ آپ نے اجنبی، غیر، دوسری زبان کے، دوسرے ملک کے، دوسرے رنگ کے ان لوگوں کو اپنے یہ مقام دیا. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، بلال کو مؤذن بنایا. اس زمانے کے مؤذنوں کی طرح نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں کہ مؤذن بھی یہ سمجھے کہ میں ایک بہت گھٹیا چھوٹا کام کر رہا ہوں اور لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو اذان دے دیتے ہیں. نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں. اس زمانے میں مؤذن کا مقام بہت اونچا تھا، بہت اونچا مقام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے اور مؤذن کا درجہ بیان کیا، مؤذن کا درجہ بیان کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے اور مؤذن کا ایسا مقام بتا دیا کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی ہم مؤذن بننے کے لیے. ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی اب کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے. ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا، ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا. آپ نے تو ایسا درجہ بتا دیا مؤذن کا کہ ہمارے درمیان جھگڑے ہوں گے مؤذن بننے کے لیے. ہر ایک مؤذن بننا چاہے گا. اے عمر جانے دے، اے عمر جانے دے، ان قریب و زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا. اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا. اور جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا، جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا کہ بھائی چلو تم اذان دے دیا کرو. اللہ اکبر. حالانکہ اذان دعوت ہے. جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے. جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے. سب سے اونچی گردنیں ہوں گی مؤذنین کی قیامت میں، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اتنا اونچا درجہ اذان کا خلفاء راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر میں خلیفہ نہ بنایا جاتا تو مؤذن ہوتا. خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا مشغول رہتے تھے کہ نماز کی اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور نمٹایا کرتے تھے. اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ امور خلافت مشغول رہتے تھے. اتنے مشغول آدمی تھے تو فرماتے تھے کہ اذان کیونکہ ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ نماز بھی اذان پر، روزے بھی اذان پر، سحر افطار بھی اذان پر، تو یہ اذان کی ذمہ داری میں نہیں لیتا خلافت کی مشغولی کی وجہ سے. اگر خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش میں نے حسنین کے لیے
آپ سے اذان لے لی ہوتی کہ ان دونوں کو آپ مؤذن بنا دیجئے، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا اونچا مقام مؤذن کا ہے۔ یہ مؤذن آپ نے کس کو بنایا؟ بلال کو۔ بس بلال کو آپ نے مؤذن بنایا، مؤذن رسول کہلاتے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہے اذان کا، وہ بلال کو دیا، یہ بتانے کے لیے کہ امت اس طرح نہیں بن سکتی کہ بھائی انہیں مؤذن کیوں بنایا، یہ تو ہماری قوم کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں۔ نہیں، کیا عرض کروں، ایک جگہ شورا بن رہی تھی ملک میں، ایک صاحب بڑی قربانی دینے والے، بہت محنتی اس علاقے میں، ان کا نام آیا کہ بھائی ان کو بھی مشورے میں رکھا جائے۔ تو ایک صاحب کان میں آ کر کہنے لگے ہمارے کہ یہ تو دوسرے ملک کے ہیں، یہ تو دوسرے ملک کے ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہیں اور ہماری زبان کے نہیں ہیں اور ہمارے ملک کے نہیں ہیں، رہتی چاہے یہاں ہوں لیکن یہ ہمارے قوم کے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو شورا میں نہ رکھا جاوے، ورنہ یہاں کے مقامی لوگ کہیں گے کہ باہر کے آدمی کو شورا میں لے لیا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ اس لیے ہوئی یہ بات کہ انہوں نے دوسری زبان، دوسرے رنگ، دوسرے ملک والے کو غیر سمجھا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ پیر میرا پیر ہے، ہاتھ میرا ہاتھ ہے، پیر کی انگلی میری انگلی ہے، یہ مطلب تھا اس روایت کا، یہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ وہ کہنے لگے صاحب کہ انہیں شورا میں نہ لینا کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں سنو غور سے، یہ قومیت کا، علاقائیت کا اور زبان اور رنگ کا عذاب ہے یہ جو امت کو پھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے بلال کو مؤذن بنایا، حالانکہ حبشی ہیں، غلام ہیں اور اس ملک کے نہیں، دوسرے ملک کے ہیں، زبان بھی عربی نہیں ہے، لیکن آپ نے مؤذن بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ میں واقعہ اس سے عرض کر رہا تھا، اسامہ ابن زید رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، چہرے پر چیچک کے داغ، کالا رنگ، ناک چپٹی، عربوں کی ناک سیدھی اونچی ہوتی ہے، خوبصورت، ان کی ناک چپٹی، روایت میں ہے افقر، اور رنگ کالا، چہرے پر چیچک کے داغ۔ جب آئے تھے چھوٹے تھے تو ناک بہتی تھی، ناک بہتی تھی، ایسے یعنی برا منظر ہوتا چہرے کا۔ ایک مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگی ہے، گرے تو ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر خون بہنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دیکھ دیکھ اسامہ گر گیا، اس کی ناک صاف کر دے، اس کی پیشانی سے خون صاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ذرا گھن آئی، کراہیت ہوئی کہ کیسے اس کا خون صاف کروں، کیسے ناک صاف کروں۔ تو میں نے تاخیر کی اٹھنے میں اور ان کے ناک صاف کرنے میں، مجھے ذرا کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو یہ کام کرنے سے گھن آ رہی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے زخم سے خون اپنے ہونٹوں سے چوسا
آپ منہ میں خون لیتے تھے اور باہر تھوکتے تھے، پھر ہونٹ سے خون لیتے تھے باہر تھوکتے تھے، یہاں تک کہ زخم کو آپ نے کپڑے سے نہیں اپنے ہونٹوں سے صاف کیا، زخم کو اپنے کیوں کیا؟ یہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے نہیں اسامہ سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کیا کہ صحابہ کو یہ دکھلائیں کہ ہمارے ماحول میں اجنبی آدمی آئے تو ہم اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے حوالے سے محبت کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی کہ تمہارے درمیان اجنبی آدمی کا مقام جب ہوگا، یہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی پیشانی کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر تھوکتے تھے، اس طرح آپ نے زخم صاف کیا حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے، حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے گھر والے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی آدمی کا کیا اکرام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی حضرت اسامہ کے بارے میں میرے دل میں ایک کراہیت تھی، وہ ختم ہو گئی، اور مجھے ان سے آپ کا یہ منظر دیکھ کر اور آپ کا حضرت اسامہ کا اکرام دیکھ کر پھر میرے دل میں حضرت اسامہ کی محبت اور ان سے ایک تعلق پیدا ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے، آپ فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کے لیے اچھے زیور بنواتا، اس کے لیے اچھے کپڑے بنواتا اور پھر بڑی عزت سے اس کو دلہن بنا کے رخصت کرتا، اس کی شادی کرتا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے اپنے اسلوب سے بتلایا کہ تربیت اور تعلیم اور امت کیسے بنائی جاتی ہے اور تعلیم تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے گا، اسلام سے بھی۔ سنو غور سے، یہی اسامہ عرفات کے میدان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے میں تاخیر کی، صحابہ سب انتظار میں، بڑے بڑے صحابہ سب آپ کے ساتھ، عرفات سے نکلنے میں دیر ہو رہی، بھائی کیوں نہیں نکل رہے، وقت ہو گیا، آپ کیوں تاخیر کر رہے عرفات سے نکلنے میں؟ جب دیر ہو گئی تو ہر ایک سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ اتنے میں اسامہ آئے، آپ فرمایا کہ ہاں ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم اسامہ کا، سارے بڑے بڑے صحابہ سب ساتھ، سب انتظار میں۔ آپ فرمایا کہ ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، اب اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو۔ اب اسامہ آ گئے تو یمن والوں نے کہا، اہل یمن نے کہا کہ اس اسامہ کی وجہ سے ہمیں روکا گیا۔ کہاں یہ، ہم سارے بڑے پرانے، یہ ایک بچہ، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، بھلا اسی کی حیثیت ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا، اس کا اتنا اہتمام کیا گیا، سو رہے جاگ رہے، اتنا اہتمام کیا گیا اس کا۔ یہ اہل یمن نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو اور حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت، بس یہ وجہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب ارتداد آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا کیا سبب ہوا، کیوں مرتد ہوئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن اس لیے مرتد ہوئے کہ انہوں نے اسامہ کو حقیر سمجھا،
اسامہ کو حقیر سمجھا، یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا، یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا، پھر اسامہ کو ہلکا سمجھا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا اس لیے کہ اس میں کوئی عیب ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کو برا سمجھتے تھے، گناہ گار کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ نحن نکرہ المعاصی للعاصی، کہ ہم گناہ کو برا سمجھتے تھے، گناہ گار کو نہیں۔ گناہ کو نفرت گناہ سے تھی، گناہ کرنے والے سے نہیں، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، پوچھا کیا بات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اس سے گناہ ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر تم اپنے بھائی کو کسی کنویں میں پڑا ہوا یا کسی گڑھے میں گرا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو نہ نکالتے اس میں سے؟ کہاں کیوں نہ نکالتے؟ اس کو ہم کیوں نہ نکالتے؟ گڑھے میں گر گیا، نکالو۔ تو فرمایا کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جانا ایسا ہے جیسا وہ کسی گڑھے میں گر گیا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کو گڑھے میں سے نکالیں۔ اس زمانے میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس سے جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے اس میں سے نکلنا اور مشکل کر دو۔ یہ فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی نے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے تو تم شیطان کی مدد مت کرو اس کے خلاف، کیونکہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھتے کہ کوئی گناہ ہو گیا تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی، اس کام کو فرشتے نہیں کریں گے آ کر کہ آسمان سے ملائکہ اترے اور وہ اس کام کو کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے والوں سے تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی بھول اور سب سے پہلے بھول، دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب رہ کر سب سے پہلے غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے غلطی آدم علیہ السلام سے، سب سے پہلے بھول۔ عہد لے لیا تھا ان سے کہ تم اس درخت سے نہیں کھاؤ گے، ہو گئی غلطی، ہو گئی غلطی، غلطی ہو گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ غلط کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، غلطی کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلطی کر کے اڑنے والے، ایک غلطی کر کے ڈرنے والے۔ ایک غلطی کر کے اڑنے والے، اڑ گئے غلطی پر، ایک غلطی کر کے ڈرنے والے۔ دو قسم کو ہوتے ہیں غلطی کرنے والے۔ واقعی شیطان اور انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان غلطی کر کے ڈرے گا، انسان غلطی کر کے ڈرے گا اور شیطان غلطی کر کے اڑے گا۔ فرق دیکھو دونوں کا۔ جو غلطی کر کے اڑ جائے گا وہ تو دوسروں کو بھی غلطی میں ڈال دے گا۔ جی ہاں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی ہم تو غلطی کر کے ایک طرف ہو گئے، اب ہم سب کو اپنے ساتھ دینے کے لیے کوشش کریں گے۔ سنو، شیطان کی کوشش اسی لیے تھی کہ وہاں سے نکالا گیا، اب کوشش یہ ہے کہ بھئی میرے ساتھ کون دے گا۔ سنو غور سے، یہ ہمیشہ کا دستور ہے، یہ ہمیشہ کا دستور ہے کہ جو شخص بھی اجتماعیت سے الگ ہو جائے گا وہ دوسروں کو اجتماعیت سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔
سنو غور سے بات. شیطان نکالا گیا فرشتوں کی فہرست سے اور نکالا گیا وہاں عبادت کرنے والوں کی عبادت کی صف سے. وہاں سے نکل کر اس نے قسم کھائی وہ رب کا، وہاں سے قسم کھائی اس نے تو بعزت کا لوگ اجمعین، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کی کیونکہ یہ خود ان کی وجہ سے نکلا، خود ان کی وجہ سے نکلا. سنو غور سے، خود ان کی وجہ سے نکلا. اس لیے کہ حسد جو ہے نا، حسد آدمی کو محروم کر دیتا ہے، حسد محروم کر دیتا ہے. یہ حسد تھا شیطان کو کہ میں پرانا، میں بڑا، میں اعلیٰ، آدم نائے، ادنا میں اعلیٰ، یہ مٹی سے میں آگ سے، سارے فضائل اپنے سامنے، اپنی حیثیت سامنے. آدم ہر اعتبار سے ادنا، نائے میں پرانا، یہ بعد میں آئے، میں پہلے آیا. میری صفت علو، یہ اوپر کی طرف جانا، آگ کی صفت. ان کی صفت نیچے کی طرف آنا. ان کی صفت میں سیاہی، ان کی صفت میں سیاہی، اور میری صفت میں روشنی. یہ سارے فرق دیکھ کر شیطان نے یہ طے کیا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملنا زیادتی ہے، کہ وہ سجدے کا حکم جو دیا ہے یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ سنو غور سے، انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا قیامت تک دستور یہ ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے. تم کسی کے آگے بڑھنے اور کسی کام کرنے پر اس سے حسد مت کرو، کیونکہ شیطان کو وہاں سے اس مقام سے گرانے والی چیز وہ صرف حسد. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حسد جو ہوا آسمانوں میں وہ ہوا شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کی وجہ سے. سب سے پہلے حسد ہوا شیطان کو، وہ وہاں سے محروم ہوا. اور سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا قتل دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا. اور پہلی نافرمانی اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی کہ شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ صرف حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے کہ آدم کو یہ مقام کیوں دیا جائے کہ میں ان کو سجدہ کروں، میں ان کو سجدہ کروں. یہ حسد شیطان کو ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پرانی بات ہے کہ جو آدمی حسد کی وجہ سے محروم ہوگا وہ دوسروں کا محروم کرنے کی کوشش کرے گا. سنو غور سے، اصل میں حسد کرنے والا محروم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کر رہا. اللہ کی تقسیم سے، یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حاسد اس لیے محروم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا. کہ تو نے یہ چیز کو کیوں دی ہے؟ حسد کا مطلب یہی ہے، اے اللہ تو نے فلاں کو علم کیوں دیا، تو نے فلاں کو مال کیوں دیا؟ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے. اللہ جس کو جو چاہے دے. اس لیے فرمایا کہ حاسد محروم اس لیے ہوتا ہے کہ حسد کرنا
اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس سے چاہیں جو کام لے لیں. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب صحابہ دیکھتے کہ فلاں آدمی فلاں کام میں آگے بڑھ گیا تو وہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے. کیوں کہ انہیں آگے کیوں کیا گیا؟ انہیں پہلے ہمارے پیچھے کرو پھر ہم کام کریں گے. سنو تو صحیح دھیان سے, یہ ہمارے بعد کے ہمارے آگے کیوں لایا گیا؟ لہذا پہلے پیچھے کرو پھر ہم کام کریں گے. یہ صحابہ کرام کی دلوں میں بیماری نہیں تھی, بلکہ صحابہ کرام کا اخلاص اور ان میں تواضع وہ اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام لے لیا. سنو غور سے بات. قرآن کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. یہ عجیب قرآن کی آیت ہے. اللہ فرما رہے کہ ہم آزمائش اور امتحان اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بعض کے بارے میں یوں کہیں گے, بعض کے بارے میں یوں کہیں گے آپس میں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان پر کیوں احسان کیا گیا. ہمارے ہوتے ہوئے سنو غور سے بات. کام کرنے والوں کو الجھن میں اور غصے میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا. سنو غور سے, اللہ نے قرآن اس کو بیان کیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح ہی امتحان لیتے ہیں کہ بعض کو بعض سے آگے لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا. أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان سے کیوں احسان کیا. ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر کیوں احسان کیا. اللہ نے جواب دیا اس کا. اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ نہیں جانتے, کیا اللہ نہیں جانتے کہ قدردان کون ہے. اللہ نہیں جانتے کہ قدردان کون ہے. بہت ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلوں سے زیادہ قدردان ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیں. سنو غور سے. پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں سے اللہ کام لے لیں, یہ اللہ تعالیٰ کا پرانا دستور ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھو دھیان سے سننا بات جاگ کر, اللہ کا پرانا دستور ہے. لیکن صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ اپنے درمیان میں کسی نئے آدمی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ ان سے بھی کام لے رہا ہے, چلو ان کے ساتھ بھی کام کرو. سنو غور سے بات. یہ نہیں کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا جا رہا ہے لہذا ہم کام نہیں کریں گے. نہیں, یہ نہیں. بلکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لیتے ہیں. مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے چھوٹوں سے بھی خیر لے لیتے ہیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ طواف کر کے نکلے بیت اللہ کا, باہر نکلے مسجد سے تو سامنے سے دیکھا کہ ایک جوان آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر, بوڑھی ماں اس کو کمر پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ
dailymarkers.com. حالانکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کا مقام، ان کا درجہ اور نیکیوں میں ان کو اللہ نے جو سبقت عطا فرمائی، کیا نیکی ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو آسمان کے ستارے دیکھ رہی تھی، آسمان بھرا ہوا ستاروں سے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، خوب ستارے آسمان میں بھرا ہوا، آسمان ستاروں سے۔ سوچنے لگی کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں بے شمار، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اتنے آسمان کے ستارے۔ خیال ہے کہ چلو پوچھتے ہیں، پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی بے شمار؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں۔ فرمایا عائشہ کو فکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر میرے ابا جی سے آگے بڑھ گئے، عمر ابو بکر سے، اس لیے کہ اتنے نیکیاں، بے شمار ستارے ہیں، کوئی تعداد نہیں۔ ابھی عائشہ اسی فکر میں تھی، کہنے لگی اور میرے ابا جی کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ ابو بکر کی ایک رات، جتنی نیکیاں میں نے تمہیں عمر کی بتائی ہیں، اتنی نیکیاں تو ابو بکر کی ایک رات کی ہیں۔ اسی لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں اور میری اولاد قیامت تک بھی نیکیاں کر لیں تو ہم سب مل کر ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایسے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے جب نکلے طواف کر کے تو دیکھا کہ ایک جوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر جا رہا ہے طواف کے لیے۔ دونوں کہنے ایک دوسرے سے دیکھو اس وقت یہ جوان اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرائے گا اور اس کے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس سے متوجہ ہوگی، آؤ اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ہاں یہ نہیں ہم کون ہیں، یہ کیا ہے، ہمارا مقام اطاعت عام آدمی کا درجہ پھر بھی نہیں ہے۔ دونوں واپس آئے، مطاف میں دونوں واپس آئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے جوان کے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر جوان سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ اس نے طواف میں اپنی دعا مانگتے مانگتے یہ بھی کہہ دیا وہ عمر فاغفر لہ یا غفار، کہ اللہ عمر کے گناہ بخش دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پیچھے آمین کہہ رہے تھے اور وہ جوان حضرت عمر کے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہم سینئر جونیئر اس کام میں نہیں ہوتے، سینئر جونیئر کچھ نہیں، ہم کون ہیں، یہ کون ہیں، ان کے کیا مقام ہے، ان کے کیا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے رہتے کہ نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں نبی کون سے ہیں، تم میں نبی کون سے ہیں، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں نبی کون سے ہیں، آنے والا پوچھتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھا رہے تھے، آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے، تعمیر میں ایسے شریک تھے جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا طریقہ اور مزاج ہے
تو میرے دوستوں عزیزوں، بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی کام دیں ہمیں چاہیے کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا؟ بہت عمدہ تلوار تھی یمن کی، موٹ چوڑی تلوار، مضبوط، کون لے گا اس تلوار؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے دیجیے، فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے مجھے دیجیے، فرمایا نہیں۔ دونوں کو نہیں دی، دونوں پرانے، دونوں بڑے، دونوں رشتے دار آپ کے، دونوں کو نہیں دی۔ تیسرا اعلان جو ہوا وہ بڑا سخت ہوا، فرمایا کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ کون لے گا اس تلوار کو جو اس کا حق ادا کرے؟ تو روایت میں ہے کہ یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حق ادا کرنا، حق ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ روایت میں ہے دونوں ڈر گئے، دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک صحابی، ہر اعتبار سے نائے، ان سے چھوٹے، ابو دجانہ، یہ تلوار مجھے دے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی، انہیں تلوار ملی تو یہ ناراض نہ ہو گئے، یہ دونوں ناراض نہ ہوئے کہ بھائی ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہاں، بلکہ ابو دجانہ کو آپ نے تلوار دی اور یہ تلوار کو لے کر نکلے دشمن کی طرف، کفار کی طرف۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا میدان میں کہ چلو کام دیکھو ان کا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کون کر رہا، یہ دیکھو کیا کر رہا، اور یہ دیکھو کیا کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا۔ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا کہ جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر لو، جہاں سے بھی تمہیں حق ملے وہاں سے حق کو قبول کر